السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت مولانا رومی نے ایک قصہ بیان کیا ہے اپنی مثنوی میں۔ کہتے ہیں کہ سرزمین عرب میں ایک بدو افلاس سے تنگ آ گیا تھا۔ اس کی بیوی نے مشورہ دیا، سنا ہے بغداد کا خلیفہ غریبوں کی دستگیری کرتا ہے، آپ بھی اس کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی غربت کا اظہار کریں، ممکن ہے وہ کوئی ہمارے لیے انعام عطا فرمائے جس سے ہمارا افلاس دور ہو جائے۔ اس نے بادشاہ کے لیے تحفے طوائف کی فکر کی۔ عرب کے صحرا میں جہاں پانی کی قلت اور بڑی قدر ہے، آخر یہی تجویز قرار پائی کہ بارش کا شیریں اور صاف پانی فراہم کیا جائے اور اسے شاہ بغداد کے لیے تحفے میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ بارش کا پانی ایک مٹی کی مٹکی میں جمع کیا گیا اور اس کو بغداد کے خلیفہ کی نظر کرنے کے لیے سر پر اٹھا لیا۔ مدت و مسافت طے کر کے بغداد پہنچا اور دربار خلافت میں تحفہ پیش کرنے حاضرین دربار کی آخری صف میں کھڑا ہو گیا۔ وہ دربار کی شوکت اور عظمت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسے لب کشائی کی جرت نہ رہی۔ جب دربار میں سب کی عرض سنی جا چکی تو بادشاہ کی نظر اس عرب پر پڑی جو پرانی سی مٹکی سر پر رکھے ہوئے تھا۔ انہوں نے ازراہ ترہم باریابی کا حکم دیا اور خود ہی حالات دریافت فرمائے۔ غریب عرب نے اپنا تحفہ پیش کیا اور اپنی حالت زار بیان کی۔ بادشاہ نے وہ گرم پانی کا تحفہ قبول کیا اور حکم دیا کہ اس کی مٹکی کا پانی لے لو اور اس کو اشرفیوں سے بھر دو اور اسے خلت فاخرہ سے سرفراز کیا۔ غسل اور طعام و قیام کے بعد بادشاہ کی عنایت اور قدردانی سے وہ حیران ہوا۔ جب اس کی تھکاوٹ دور ہو گئی تو اجازت مانگی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارا مہمان خشکی کے راستے بہت تکلیف پا کر آیا ہے، بہتر ہے اس کو کشتی میں سوار کراؤ اور دریائے دجلہ کے راستے پہنچا دو۔ مسافر کو کشتی میں سوار کرایا گیا۔ بغداد شہر جس کے عین وسط میں دریائے دجلہ بہتا ہے سیر کراتے ہوئے لے گئے۔ اس کی نگاہ دریائے دجلہ کے صاف شفاف پانی پر پڑی تو وہ دل میں نادم ہوا کہ افسوس، وہ بادشاہ کے لیے تو سڑا ہوا صحرا کا پانی مٹکی میں بھر لایا تھا جو بند مٹکی کی وجہ سے گرم اور خراب ہو گیا۔ اس خلیفہ کے دروازے پر تو چشمہ شیریں جاری ہے، میرے اس مٹکے کی اسے مطلق ضرورت نہ تھی، یہ تو محض اس کا رحم ہے کہ اس نے میری مٹکی قبول کر لی۔ یہی حال اللہ پاک کا ہے، وہ بھی ہمارے اعمال بد کی مٹکی کو اپنے دربار میں قبول فرما کر اس کو آب رحمت اور نور معرفت سے نواز لے۔ آمین۔